ایک وقت کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ان کا گھر اوپر تھا۔ اوپر جا کر آرام کرنے لگے۔ بستر میں لیٹ گئے۔ اتنی دیر میں نیچے دروازے پر دستک ہوئی۔ ذرا سوچی، جو شخص ساری رات جگا ہو اور سارا دن علم و حکمت کا درس دینے میں مصروف رہا ہو، اس وقت اس کے لیے کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ شخص بھی اسی وقت آ گیا ہے۔ لیکن امام صاحب اٹھے اور سیڑھی سے نیچے اترے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اب اس شخص کا اندازہ کرے کہ جب امام صاحب مسائل بتانے بیٹھتے تھے تو وہاں جا کر اس نے نہیں پوچھا، اب یہاں آ کر بے مقصد پریشان کر رہا تھا۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ہاں بھائی، پوچھو کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں یہاں آ رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ کیا پوچھنا ہے، لیکن اب مسئلہ بھول چکا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی اس کو ڈانٹا، نہ ہی کچھ غصے میں بولے، بلکہ خاموشی سے سیڑھی چڑھ کر اپنے کمرے میں گئے اور بستر پر لیٹے ہی ہے کہ اتنے میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو وہی شخص کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں کیا پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو یاد تھا، لیکن آپ راستے میں ہوں گے کہ میں پھر بھول گیا ہوں۔ ذرا سوچو کہ اگر یہاں عام شخص ہوتا تو اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا، لیکن آگے امام ابو حنیفہ تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو مٹا لیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ آپ دوبارہ اوپر جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ اسی وقت دوبارہ سے دروازہ پر دستک ہوئی۔ جب امام صاحب تیسری بار نیچے گئے تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، جیسے ہی آپ اوپر گئے مجھے یاد آ گیا، میں نے کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت، یہ بتائیں کہ انسان کے پیخانہ کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ یا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو غصے پر قابو نہ رکھ پاتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کا پخانہ اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سوکھ جائے تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر نہیں معلوم کیا جاتا، بلکہ کچھ چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تازہ پخانے پر مکھی بیٹھتی ہے، لیکن سوکھے پر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں آپ کو بہت ستایا، پریشان کیا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا تم کو؟ اس شخص نے کہا کہ آج میرے ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری علماء میں سب سے زیادہ طاقتور اور غصہ نہ کرنے والے ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ امام ابو حنیفہ سب سے زیادہ طاقتور اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور ہمارے دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور ہم نے چنانچہ یہ طریقہ سوچا کہ ہم آپ کے گھر اس وقت آئیں گے جب آپ کے آرام کا وقت ہوگا، اور آپ کو خوب تنگ کروں اور بیہودہ سوال پوچھوں۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا تو میں جیت جاؤں گا، لیکن اگر آپ کو غصہ نہ آئے تو میں ہار جاؤں گا۔ اور امام صاحب نے غصہ نہ کر کے مجھے ہرا دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس روئے زمین پر آپ جیسا طاقتور اور حلیم شخص آج تک نہیں دیکھا۔ دوستو، اس واقعہ کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ہماری کہانی
کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. آپ کے کمنٹس ہمیں اچھا لکھنے کے لیے پریرت کرتے ہیں. شکریہ، تھینک یو آپ سبھی لوگوں کا. پلیز چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو. پلیز سبسکرائب کر لیں میرا چینل. آپ کے ایک سبسکرپشن سے آپ کو